گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا. جب بغداد میں ایک مصور ایک پینٹنگ کرنے والے شخص سے کے بارے میں شہرت ہو گئی، اس کا کمال یہ تھا، آپ اس سے کہتے کہ اے مصور، اے پینٹنگ کرنے والے، میرے گھر کے دروازے پر ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کی تصویر تجھے بنانی ہے. تو وہ پوچھتا کہ پیڑ کی پتیاں کیسی ہیں، وہ پوچھتا اس کی شاخیں کیسی ہیں، وہ پوچھتا اس کا تنا کیسا ہے. لوگ جب اس سے بتاتے تو وہ ایک ہفتے کے اندر ہو بہو اس پیڑ کی تصویر بنا دیتا تھا. میری بات سمجھ گئے؟ اس سے کوئی کہتا کہ تم میرے محبوب کی تصویر بنواؤ، تو پوچھتا ہے تم ہمارے محبوب کے بارے میں جو تم سے سوال کرتا ہوں جواب دینا، پھر تصویر میرے اسکرین پر ابھر کر کے سامنے آئے گی. ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، یہ تقریباً 11 یا 1200 سال پہلے کی داستان ہے. سنیں اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ، اور زور سے بولے. ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے تصویر بنوانے والوں کی. انہی لائن میں ایک درویش کھڑا ہوا ہے. جب اس کا نمبر آیا اندر گیا. جب اندر گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ وہ درویش اندر گیا تو وہ مصور پینٹنگ کرنے والا پینٹر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آپ کون؟ کہا تصویر بنوانی ہے. کہا ٹیبل پر بیٹھ جاؤ. کہا کہ بیٹھ گیا. اس نے کہا یہ بتاؤ تصویر کس کی ہے؟ تو اس درویش نے کہا تصویر میرے محبوب کی ہے. تصویر میرے محبوب کی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے رجسٹر پہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں. تو اس درویش نے کہا لکھو میرے محبوب کی زلفوں کے سائے میں پوری کائنات رہتی ہے. آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا. کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کی پیشانی کیسی ہے؟ وہ درویش کہتا ہے کہ میرے محبوب کی پیشانی اتنی چمکدار ہے، جو دیکھتا کہتا لگتا ہے چاند اور سورج یہیں سے نکلا کرتے ہیں. کہتا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کے لب و رخسار کیسے تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے لب و رخسار اتنے جاذب تھے، اتنے مقناطیسی طریقے کے تھے، جب یہ کوئی یتیم بچہ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا تو کہتا اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، باپ سے بہتر چہروں والا مل گیا ہے. یہ بتا تیرے محبوب کی انگلیاں کیسی ہیں؟ انگلیاں کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بتا تیرے محبوب کی انگلیاں کیسی ہیں؟ تو وہ درویش کہتا ہے کہ میرے محبوب کی انگلیوں کے گھائیوں سے جب پانی نکلتا تھا تو 1400 حضور اس محبوب کے غلام اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے. اتنا سنا تو مصور وہ قلندر وہ دنگ رہ گیا. وہ پینٹر گھر کے اندر گیا. اس نے کہا اے درویش ٹھہر جا، تو جو تصویر بنوانے کے لیے میرے پاس آیا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے یہ تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے. جس محبوب کی زلفوں کے بارے میں، اس کی سماعت کے پردے کے بارے میں، اس کی چشمان نور کے بارے میں، جبین لب و رخسار کے بارے میں تو نے مجھ سے باتیں کی ہے، لگ رہا ہے کہ اس کی تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے. ٹھہر میں اسے لے کے آتا ہوں. جب وہ پینٹنگ کرنے والا مصور پینٹر گھر کے اندر گیا اور جب واپس آیا تو سر پہ قرآن رکھے ہوا تھا، اور قرآن ٹیبل پہ رکھ کے بولا عطر پاشی کی عطر اپنی انگلیوں میں اپنی ہتھیلی پہ چھڑکتا جاتا، اسے قرآن کے پاروں میں لگاتا جاتا اور روتا جاتا اور کہتا جاتا تو نے جس حبیب کی زلفوں کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے، تو نے جن آنکھوں کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے، جن لب و رخسار کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے. لگ رہا ہے تیرا اور میرا دونوں کا محبوب ایک ہے. یہ تو بتا درویش تیرا نام کیا ہے؟ وہ مچل کے بولا دنیا مجھی کو شیخ جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی حضور سے عشق کی قندیل روشن تھی ان کے دلوں میں کہ ان کی آنکھوں میں ہر وقت حضور کے جلوے بسے رہتے تھے. وہ بازاروں میں نکلتے تو حضور کو دیکھنے کے لیے، وہ اپنی زمین پر کھڑے ہوتے تو حضور کو دیکھنے کے لیے، اپنے گھروں میں داخل ہوتے تو حضور کی زیارت کے لیے، قرآن پڑھتے تو حضور کو دیکھنے کے لیے. کسی نے پوچھا کہ ہر وقت حضور کی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے کہ یہ زبان حضور کی باتیں کرنے کے لیے ملی ہیں. بولے تم ہر وقت حضور کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو رو کے بولے یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے ملی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو. اتنی گندی یہ آنکھیں نہ کر لی جائیں کہ حضور نظر نہ آئیں، اور ان آنکھوں کے ڈھیلے ہماری قبر میں وہ بچھو اسے نکال کر کے اپنی غذا بنا لیں. میں نے بغداد شریف سے 700 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بزرگ کی مزار شریف پر حاضری دی ہے جن کا نام ہے جناب عتبہ بن غزوان. میں نے ان کے ہاں 3-4 مرتبہ حاضری دی ہے، تقریباً 3 مرتبہ. ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان. یہ حضور کے غلام تھے. آج ہماری لائف، بچوں کی لائف دوسروں کے گھر کی بہن بیٹیوں کو دیکھنے میں گزر رہی ہے.
مسلمانوں کے لڑکے غیر مسلموں کے محلے میں چلے جائیں تو شکایتیں چلی جاتی ہیں. میں کل جس عرس کی تقریب میں تھا وہاں پولیس کو بلانا پڑا مسلمانوں کی بدتمیزی کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کیا بتاؤں آپ سے, بڑا درد ہے, کس سے کہوں, اس دل کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سمجھ رہے ہیں, بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیں عتبہ بن غزوان وہ صحابی رسول ہے جس نے اپنی زندگی میں حضور کو دیکھا ہے. ایک جنگ کے میدان میں تلوار لے کر کے حضور کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے اور سامنے دشمن کا ایک فوجی تھا, اس کو دوڑایا تو وہ بھاگتا ہوا اپنے خیمے کے پاس گیا, اپنے تمبو کناز سے بنے ہوئے گھر کے پاس گیا. جب اس تک پہنچے تو ایک لڑکی اس خیمے سے نکل کے آ گئی. اس نے تلوار اوپر رکھی اور اس لڑکی کو بہت دیر تک غور سے دیکھنے لگا. عتبہ بن غزوان بہت دیر تک اس لڑکی کو دیکھتے رہے. اچانک احساس ہوا یہ کام اسلامی اصول کے خلاف تھا, حضور کی تعلیم کے خلاف تھا, مجھے اس لڑکی کو اتنی غور سے نہیں دیکھنا چاہیے. اچانک عتبہ بن غزوان نے اپنی تلوار کو یوں گھمایا اور اس کے مونڈے سے اپنی آنکھ کی اس ہڈی پہ اتنی زور سے مارا کہ آنکھ باہر نکل آئی, آنکھ زمین پر گر پڑی. اسے اپنے پیروں سے مسل دیا اور مسل کے بولے میں اس آنکھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو حضور کے علاوہ کوئی اور چہرہ پسند کر لے. سمجھ گئے میری باتوں کو؟ یہ آنکھیں حضور کو دیکھنے کے لیے ملی ہیں. دعا کرو اللہ ہماری آنکھوں کے ظہور کا جو مقصد ہے اسے فوت ہونے سے بچا لے. ہمارے بچوں کے دلوں میں حضور کا عشق پیدا ہو جائے, حضور کی محبت پیدا ہو جائے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے والی زبان اللہ عطا فرما دے. آمین کہہ دیں, دل سے بولیں آمین. میں ایک کلام کے لیے گزارش کروں گا محترم حافظ سلمان صاحب سے وہ تشریف لائیں, اور ملت بھائی سے گزارش کروں گا کہ حضور علامہ بلیابی صاحب قبلہ کے لیے اتنی مبارک محفل ہے کہ ان کے درد اور کرب سے تیار شدہ جملوں کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے بہتر سماعتیں بعد بھی نہیں ملیں گی. اس مبارک محفل میں ان کے قدم کی ضرورت ہے, ان کے لہجے کی ضرورت ہے, اور ان کی دورندیش گفتگو کی ضرورت ہے, جو ملت کے مسائل کا سب سے بہتر حل جانتا ہوں, جس نے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی غریب نواز اور غوث اعظم اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگائے ہوں, جس کی باتوں کو پارلیمنٹ کے اندر بہت حساس طبیعت کے لوگوں نے سنا اور کہا کہ یہ آواز دل سے نکلتی ہے. یہ پوچھنے کی ذمہ داری ہماری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو کیا یہ درخت کے پتے پوچھیں گے؟ ہم نہیں پوچھیں گے تو کیا یہ جانور پوچھیں گے حضور کیسے تھے؟ اللہ اکبر. امی عائشہ سے پوچھا گیا, اے امی عائشہ یہ بتائیں کہ حضور کیسے تھے؟ امی عائشہ رو کے بولی اگر حضور کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ حضور کیسے تھے تو قرآن دیکھ لو, قرآن میں تمہیں پتہ چل جائے گا حضور کیسے تھے. اب تو قرآن دیکھتے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ وعدہ کرو کم سے کم 3 آیتیں ہی پڑھا کریں گے انشاءاللہ. دل سے بولو انشاءاللہ. اسے اکیلے چھوڑ دو گے تو اکیلے چھوڑ دیے جاؤ گے. قرآن کی طرف بے توجہی ہوئی تو مسجد سے آواز کم کرنے کا اعلان ہوا ہے, بعد میں یہ مینارے اتار لیے جائیں گے. آنے والے وقتوں میں وہی نماز پڑھے گا جس کو پرمیشن ملے گا, اسی کے چہرے پر داڑھی ہوگی جس کے پاس کاغذات ہوں گے, انہی کی بہن بیٹیاں نقاب اوڑھ کے نکلیں گی جن کو حکومت اجازت دے گی. بقیہ اسلامی لباس پہن نہیں سکتے, اللہ اکبر کے نام کے نعرے ہر جگہ نہیں لگا سکتے. آنے والے وقتوں میں یہ قانون بننے والا ہے. پریشان نہ ہو جب اس آواز سے ہمیں چڑ ہے, ہم جب مسجد جانے کو تیار نہیں تو غیروں کے دل میں اس آواز سے کتنی محبت ہوگی میرے بھائی. بہرحال ہم نے اپنے سارے موت کے سامان اکٹھا کر لیے ہیں, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جن بچوں کو ہم پیدا کر کے جا رہے ہیں ان کو کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جائیں گے. یہ تنہائی میں سوچئے گا تو 2-3 گھنٹے تو نیند نہیں آئے گی آپ کو. ذرا سوچیں, اپنے بچوں کو قرآن 3 آیتیں پڑھوائیں کم سے کم انشاءاللہ. بولے دل سے بولے انشاءاللہ, کم سے کم 3 آیتیں پڑھوائیں. امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ حضور کیسے تھے, اگر یہ دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو. اس میں حضور کے سینے کے بارے میں, اس میں حضور کی زلفوں کے بارے میں, اس میں حضور کے بطن نور کے بارے میں سارے تذکرے تفصیلی طور پر موجود ہیں. اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی, قرآن حضور جیسا ہے اور حضور قرآن جیسے ہیں. کیا کہا شاعر نے, جبیں کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا, بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا, نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی, نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا. آئیے حضور کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں. بغداد شریف کی زمین دیکھی ہے, اور اگر نہیں دیکھی ہے جو دیکھنا چاہتا ہو وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. جو بغداد کی زمین دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو وہ ذرا دل سے بولے سبحان اللہ. میں نے دیکھی ہے کئی مرتبہ, فروری کے آخری ہفتے میں بغداد شریف گیا تھا, واپس آیا غوث پاک کی بارگاہ سے. میں چاہتا ہوں کہ